Assalamu alaikum. Today we are going to continue with the historical background of psychological testing and measurement. We will look into the events that led to the emergence and development of testing, measurement and assessment the way we look at it today. پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم ہسٹری کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ دنیا کی مختلف سوسائٹیز میں ٹیسٹنگ، ایویلویشن یا کسی بھی طرح کی اسیسمنٹ کا ذکر کہاں ملتا ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ چین وہ ملک تھا جہاں پر سب سے پہلے ایویلویشن کا ایک سسٹم بنایا گیا. چینی ایمپررز یا وہاں کے جو بادشاہ تھے جن کا مختلف ڈائنیسٹیز کے ساتھ تعلق تھا، انہوں نے ہر دور میں ایویلویشن کا یہ سسٹم برقرار رکھا. چاہے وہ شروع میں مینڈرینس کا زمانہ تھا، ہان ڈائنیسٹی، چان ڈائنیسٹی یا منگ ڈائنیسٹی، ہر ایک میں سول سروس میں شامل لوگوں کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا اور ان کی پروفیشنسی کو، ان کی ایبلٹی کو، قابلیت، صلاحیت کو اور ان کی جو ڈیوٹیز تھیں ان میں ان کے عبور کو ایویلویٹ کیا جاتا تھا، اور اسی کی بنا پہ ان کی ترقی ہوتی تھی، اسی کی بنا پہ ان کو ریٹین یا ملازمت سے نکال بھی دیا جاتا تھا. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چین میں اس قسم کے نظام کا آغاز آج سے تقریباً 4000 برس پہلے ہو گیا تھا. 2200 قبل مسیح میں بھی چائنا میں ایویلویشن کا یہ سسٹم موجود تھا، اور یہ نظام 1905 تک وہاں پر رائج رہا، جب تک کہ ایک نیا سیاسی نظام وہاں پر نہیں آ گیا اور اس نظام کو، پرانے ایویلویشنری سسٹم کو ختم نہیں کر دیا گیا. مگر وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چین کے اس نظام نے مغربی ممالک کو بہت متاثر کیا. مغربی ممالک جو کہ پہلے ہی سے بہت ترقی کر رہے تھے اور انڈسٹریلائز ہو چکے تھے، انہیں معلوم ہوا کہ چین میں ایک اس طرح کا سسٹم چل رہا ہے جس کی مدد سے اچھے ورکرز کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق کس جاب پر مامور کیا جائے. چنانچہ انگلش برٹش انڈیا کمپنی شاید وہ پہلا ادارہ تھی یا آرگنائزیشن تھی جنہوں نے یہ نظام اپنایا، اور اس کے بعد دنیا میں ایک کے بعد دوسرے ملک نے اس نظام کو اختیار کر لیا، گو کہ انہوں نے اس کو اپنی مختلف صورت دے دی. مگر یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں چائنا میں یہ نظام بہت پہلے موجود تھا، کسی اور سوسائٹی میں اس طرح کا کوئی نظام موجود نہیں تھا. ہم جانتے ہیں کہ یونان یا گریس، جہاں سے شاید تمام علوم کا آغاز ہوا اور جہاں کے مشہور و معروف فلسفہ دانوں نے تقریباً ہر علم کی بنیاد رکھی، ان کے نظام تعلیم میں بھی امتحان کو بہت اہمیت دی جاتی تھی. گو کہ یہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 300 سے لے کے 400 قبل مسیح کا زمانہ ہے. گریک فلاسفرز جب تعلیم دیتے تھے یا وہاں پہ جو ادارے یا اسکول یا ابتدائی یونیورسٹیوں کی شکل موجود تھی، ان میں امتحانی نظام بھی باقاعدگی سے استعمال ہوتا تھا. And honors, awards and degrees were assigned and given on the basis of these examinations. Students who passed those examinations were awarded the degrees and they were honored. Those who could not pass may be repeated or maybe they were thrown out of the university. اسی طرح سے اگر ہم یورپ کو دیکھیں، یورپ جب ڈارک ایجز سے باہر آیا ابتدائی مڈل ایجز میں، تو وہاں پر یونیورسٹیوں کا آغاز ہو گیا، اور جو نئی یونیورسٹیاں بنائی گئیں ان سب نے اپنا ایک امتحانی نظام قائم کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس یونیورسٹی سے باہر آنے میں، کوئی سند یا ڈگری حاصل کرنے میں اس امتحان کا پاس کرنا ضروری ہوتا تھا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایویلویشن، آزمائش، جانچ اور اسیسمنٹ ہمیشہ سے کسی نہ کسی صورت میں موجود تھی. لیکن جب ہم ماڈرن ٹیسٹنگ اور میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے بہت میجر کنٹریبیوشن اس میں کیا، اور یہ تمام میجر کنٹریبیوشنس 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں کیے گئے. دیر آر 3 امپورٹنٹ اینڈ پاپولر نیمس: سر فرانسس گالٹن، جیمز میکین کیٹیل اینڈ ایلفریڈ بینے. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور اب ہم پھر سے دیکھتے ہیں کہ سر فرانسس گالٹن جو کہ ڈارون کے کزن تھے، دراصل جینیس کی اور ذہانت کی، ایکسٹریم ابیلٹی کی وراثت کے ذریعے منتقلی کے بارے میں دلچسپی رکھتے تھے. ہی واز انٹرسٹڈ ان
ہیریڈیٹری جینیس، یعنی ان کے خیال کے مطابق اور ان کی تحقیق کے مطابق جینیس اور اعلیٰ درجے کی ذہانت جو ہے ایک خاندان میں آنے والی نسلوں میں چلتی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ سینسری موٹر ابیلٹیز اور فزیکل ابیلٹیز سے متعلق بھی بہت سی ریسرچ کر چکے تھے، اور ان کے خیال میں ذہانت کو جانچنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جا سکتی تھیں وہ بنیادی طور پر فزیکل تھیں اپنی نیچر کے حساب سے. گالٹن کے خیال میں ان چیزوں کو میجر کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ان کے خیال میں ہماری سینسز ہی وہ چیز ہیں جن کے ذریعے ہم اس دنیا کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں. ہمیں جو کچھ معلوم ہے یا ہمارے انٹلیکچوئل سسٹم میں جو چیز آتی ہے اور جو ہماری انٹلیکچوئل ایبلٹی کو ظاہر کرتی ہے، اس کا بڑا اور بنیادی ذریعہ یا سورس ہماری سینسز ہیں. گالٹن نے انڈیویجول ڈفرینسز میں دلچسپی کی بنیاد رکھی. انہوں نے یہ بات کہی اور اس کے بارے میں بہت لکھا اور تحقیق کی کہ تمام انسان ایک سی ایبلٹی، ایک سی صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے. ایک انسان بالکل دوسرے انسان جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں خون کا رشتہ ہے تو ان میں سملر ایبلٹیز پائی جاتی ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ الفریڈ بنے نے سائمن کے ساتھ مل کے پہلا ٹیسٹ بنایا تھا. یہ 1905 کی بات ہے. یہ وہ دور تھا جب فرانس میں ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کی بات ہو رہی تھی، اور اس دوران میں یہ دیکھا گیا کہ کچھ بچے جو ہیں تعلیم سے اس طرح سے فائدہ نہیں حاصل کر پاتے جس طرح کے دوسرے بچے کرتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس جو ہے وہ سامنے آیا اور یہ ریئلائزیشن پیدا ہوئی کہ جو بچے روایتی تعلیمی نظام سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اور بینیفٹ نہیں کر پا رہے وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہیں یا مینٹلی ڈیفیشینٹ ہیں. آج ہم مینٹل ریٹارڈیشن کے لیے یا مینٹلی ریٹارڈیڈ بچوں کے لیے عام طور پہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم انہیں اسپیشل بچے کہتے ہیں. لیکن اس وقت اس کو صرف اور صرف مینٹل ریٹارڈیشن کا ہی نام دیا جاتا تھا، اور اسی کے مطابق اس کا علاج یا اس کی کوئی ریمیڈی کی جاتی تھی. بنے کا خیال تھا that we should identify those mentally retarded children, and if they're found to be educable, then they should be sent to special schools or special classes. They should be provided remedial education. جس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی بنے کو یہ احساس تھا کہ مینٹل ریٹارڈیشن ہوتی ہے، اور مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے وہ ایجوکیبل ڈگری میں بھی ہو سکتی ہے. اور اگر وہ ایک بچہ جس کو ہم مینٹلی ریٹارڈیڈ کہہ رہے ہیں اگر وہ ایجوکیبل ہے تو اس کو ہم اگر اسپیشل اسکول میں بھیج دیں تو اس کا علاج یا اس کا مداوع یا اس کی ریمیڈی ہو سکتی ہے. اور اسی ساری کوشش اور اس طرح کی تحریروں کے نتیجے میں ایک منسٹریل کمیشن جو ہے وہ فرانس میں قائم کیا گیا، جس کے تحت پہلا سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو کہ سائمن اور بنے کا اسکیل تھا وہ بنایا گیا. مگر ہمیں یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ 1905 کی بات ہے. اس سے پہلے بھی اور بہت سے پریکٹیشنرز تھے، فزیشنز تھے، میڈیکل اسپیشلسٹ تھے جو کہ اس طرح کے مسائل کا علاج کر رہے تھے، اس طرح کے مریضوں کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. اور ان لوگوں نے جو تحقیق کی اور جن چیزوں کے بارے میں لکھا انہوں نے بھی آج کی ٹیسٹنگ اور میجرمنٹ کے لیے ایک بنیاد مہیا کی. مثال کے طور پر اگر ہم 19ویں صدی کے درمیانی عرصے کو دیکھیں، بلکہ ابتدائی عرصے کو دیکھیں، تو ہمیں دو نام ایسے دکھائی دیں گے جنہوں نے فرانس میں اس سلسلے میں بہت کنٹریبیوشن کیا. ایسکیگول ان پہلے فزیشین کا نام ہے. ایسکیگول ایک فرینچ فزیشین تھے جنہوں نے مینٹلی ریٹارڈڈ لوگوں اور بچوں کے ساتھ بہت کام کیا تھا. انہوں نے اپنی ایک مشہور و معروف کتاب لکھی جس کے 2 والیومز تھے، اور اس والیومز میں انہوں نے 100 سے زیادہ صفحات میں مینٹل ریٹارڈیشن کی ایک بہت زیادہ کمپریہنسو ڈسکرپشن دی. ان کا کہنا تھا کہ مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اس کے سمٹمز اور اس کے دیگر پہلوؤں کے بارے میں بہت سیر حاصل گفتگو اس کتاب میں کی. Esquigol believed that mental retardation is found along a continuum. The continuum has normality on one hand and it has low-grade idiocy on the other. یعنی ایک مسلسل سلسلہ یا کنٹینیوم ہے جس کی ابتدا میں اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص نارمل ہو سکتا ہے اور اس سے مختلف ڈگریز میں
مختلف درجات میں اگر ہم نیچے کی طرف آتے جائیں یا دوسرے اینڈ پہ جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی شخص ملے جو کہ بالکل غبی ہے, بہت کم ذہانت کا مالک ہے, یا دوسرے لفظوں میں اس ڈیفینیشن کے مطابق ایک ایڈیٹ ہے. In other words, what Esquicol had proposed was that normality and mental retardation, they are found in terms of degrees. They are different in terms of degrees of intensity. They are not separate categories or classes or classifications of human beings. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص کلیئر کٹ مینٹل ریٹارڈیشن کے کمپارٹمنٹ میں اور دوسرا شخص بالکل نارمل ہے. دوسرے الفاظ میں ان کی اس تحقیق اور اس خیال یا اس ہائپوتھیسس کی بنا پہ یہ تصور اجاگر ہوا کہ ہمیں ایسے ٹیسٹ یا ایسے ڈائگنوسٹک ٹولز بنانے کی ضرورت ہے جس کی مدد سے ہم یہ شناخت کر سکیں کہ اس کنٹینیوم پہ پایا جانے والا کون سا شخص ریٹارڈیشن کی کیٹیگری میں آتا ہے اور کس شخص کو ہم نارمل کہہ سکتے ہیں. اسکرول کے کہنے کے مطابق اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے مینٹلی ریٹارڈیڈ کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں نارمل لوگوں سے, تو ہمیں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ استعمال کرنا چاہیے. اینڈ ہی پرپوزڈ دیٹ دا لینگویج used by the mentally retarded person was the best criterion and the best test. یعنی اگر ہم لوگوں کی زبان کا یا جو الفاظ وہ بولتے ہیں یا لینگویج پہ ان کا کیا عبور ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی شخص نارمل ہے, کمتر ہے, مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے یا بہت اعلیٰ درجے کی ذہانت کا مالک ہے. ایسکرال نے یہ بات بہت سے دوسرے ٹیسٹ اور بہت سی دوسری آزمائشیں جو ہے ان کو استعمال کرنے کے بعد تجویز کی. اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو ایسکرال نے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ٹو دا کاز آف سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ. وہ اس طرح سے کہ انہوں نے, وہ شاید پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ تجویز کیا کہ لوگوں کی زبان کی جانچ کرنے کے بعد یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان کی انٹلیکچوئل ابیلٹی یا ان کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے. اسی بات کو لیتے ہوئے آگے آنے والے تقریباً تمام نفسیاتی ٹیسٹوں میں لینگویج کو یا وربل ایبلٹی کو ایک اہم کمپوننٹ کے طور پہ شامل کیا گیا. تو چنانچہ سوائے ان ٹیسٹوں کے جو کہ لینگویج فری ہیں یا کلچر فری ہیں یا صرف پرفارمنس بیسڈ ہیں, اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بھی ٹیسٹ دیکھیں تو اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ وربل ایبلٹی کا ہے, چاہے وہ ذہانت کا ٹیسٹ ہو, پرسنالٹی کا ہو, اسکولاسٹک اچیومنٹ کا ہو یا کسی اور قسم کا ٹیسٹ. ایسکرال نے اپنی کتاب 1838 میں لکھی تھی اور اس کے بعد اس کی وجہ سے کافی لوگوں نے اس کے بارے میں گفتگو اور بحث کرنا شروع کر دی. یہی وہ زمانہ تھا جب ایک اور فرینچ فزیشین ایک مختلف طرح سے مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگوں کے بارے میں کام کر رہے تھے. ان فزیشین کا نام تھا سیگوین. سیگوین وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلا اسکول کھولا مینٹلی ریٹارڈیڈ بچوں کے لیے 1837 میں. سیگوین نے بہت عرصہ مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگوں کے ساتھ کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. He did not believe in the idea that they were not curable. But what he believed was that we should work using physical training with these people. جو آزمائشیں یا ایکسرسائزز یا ٹریننگ انہوں نے تجویز کی وہ بنیادی طور پہ فزیولوجیکل تھیں اپنی نیچر کے حساب سے, یا سینسری موٹر, یا یوں کہہ لیجیے پرفارمنس بیسڈ. سیگوین نے اپنا ابتدائی کام فرانس میں کیا اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے پہلا اسکول وہیں پہ مینٹلی ریٹارڈیڈ بچوں کے لیے بنایا. 1848 میں وہ امریکہ ہجرت کر کے چلے گئے اور بعد میں انہوں نے اپنا کام وہاں پر جاری رکھا. جو ٹیسٹ یا آزمائشیں سیگوین نے مینٹلی ریٹارڈیڈ بچوں کے لیے تجویز کی ان میں سے کچھ کو بعد میں بھی بہت عرصہ استعمال کیا گیا. ان کے ایک مشہور زمانہ ٹاسک یا ٹیسٹ جو ہے جو انہوں نے بنایا تھا اس کو ہم سیگوین فارم بورڈ کے نام سے جانتے ہیں. فارم بورڈ کا تصور بعد میں اور انٹیلیجنس ٹیسٹ نے بھی استعمال کیا. فارم بورڈ میں بنیادی طور پر ایک ٹرے میں یا ایک بڑی سطح پر مختلف سلاٹس بنے ہوتے ہیں اور ہر سلاٹ جو ہے ایک مختلف شیپ کا ہے. اس کے ساتھ بچے کو یا جس شخص کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اس کو مختلف شیپس کے بلاکس دے دیے جاتے ہیں اینڈ ایوری بلاک has a corresponding slot. The child is supposed to put
the corresponding blocks into their relative slots. یعنی جس شیپ کا سلاٹ ہے اسی شیپ کا بلاک اس میں فٹ کرنا ہے. یہ ٹاسک انہوں نے اس زمانے میں بنایا 19ویں صدی کے آغاز میں, اور یہ دیکھا گیا کہ مینٹلی ریٹارڈیڈ بچوں کو یہ کرنے میں دشواری پیش آتی تھی. جو زیادہ سویئر ریٹارڈیشن کا شکار تھے وہ یہ نہیں کر پاتے تھے, اور نارمل بچے بڑے آرام سے اس کو ایک ہی دفعہ میں شاید کر لیتے تھے. جس کا مطلب ہے کہ جہاں ایک طرف یہ ایک اچھی ٹریننگ تھی مینٹلی ریٹارڈیڈ بچوں کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا اچھا ڈائگنوسٹک ٹول بھی تھا جو کہ یہ دکھا سکتا تھا کہ کون سا بچہ نارمل ہے اور کون سا بچہ کسی قسم کے سینسری موٹر ڈیفیسٹ کا یا ریٹارڈیشن کا شکار ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو سیگوین کی کنٹریبیوشن اس حساب سے بہت اہم ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پرفارمنس ٹیسٹ کا ایک تصور دیا, اور جو تصور تھا وہ اتنا اپیلنگ تھا اور اتنا اچھا اور اتنا پریکٹیکل تھا کہ بعد میں آنے والے کئی ٹیسٹوں نے فارم بورڈ کے کانسیپٹ کو اپنے ٹیسٹ میں استعمال کیا. سو وی کین سی دیٹ دیز ٹو فرینچ فزیشینز contributed two main elements to modern day psychological tests. One, the component of verbal ability, and two, items that are based upon performance. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1837 اور 38 کے زمانے میں فرانس میں یہ لوگ اس طرح کے کنٹریبیوشنز کر رہے تھے, تو انگلینڈ میں ڈارون اور گالٹن جو ہے انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں اپنے تصورات دے رہے تھے. گالٹن جیسے کہ ان کی بنیادی اورینٹیشن فزیکل یا فزیولوجیکل تھی, اسی حساب سے انہوں نے انٹلیکچوئل ایبلٹی کو یا انٹلیکچوئل لیول کو میجر کرنے کے لیے بھی اس سے ملتے جلتے آئٹمز یا ٹیسٹ تجویز کیے. اکثر ٹیسٹ جو وہ استعمال کرتے تھے وہ سینسری موٹر یا فزیکل اسٹرینگتھ یا اس قسم کی ایبلٹیز پر مشتمل ہوتے تھے. انہوں نے ایک اینتھروپومیٹرک لیب بھی قائم کی انٹرنیشنل ایکسپوزیشن میں برطانیہ میں. جب وہ ایکسپوزیشن ختم ہو گئی تو اس لیب کو ساؤتھ کنزنگٹن میوزیم میں شفٹ کر دیا گیا, اینڈ دا لیب واز آپریٹنگ دیئر فار دا نیکسٹ 6 years. Anybody could go to that lab, pay a certain amount, a very little amount of money, and have tested their abilities. اب اس دوران میں یہ چیز ہوئی کہ اور بہت سے لوگ جو کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ پہ کام کر رہے تھے انہوں نے نئے نئے تصورات دیے اور نئی قسم کے آئٹمس بھی انٹلیکچوئل ایبلٹی کی میجرمنٹ کے لیے تجویز کیے جانے لگے. جبکہ گالٹن جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق ریئیکشن ٹائم اور مسکولر ایبلٹی اور سینسز سے ریلیٹڈ جو اسٹرینگتھ ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے آئٹم جو ہیں وہ ریفائن کر رہے تھے اور انٹروڈیوس کرا رہے تھے. انہوں نے بہت بڑے لیول کی ریسرچ اس سلسلے میں کی اور ان کے پاس تقریباً 9,000 لوگوں کا ڈیٹا اس سلسلے میں موجود تھا. He believed the only information that reaches us concerning outward events appears to pass through the avenue of our senses. And the more perceptive the senses are of difference, the larger is the field upon which our judgment and intelligence can act. دوسرے الفاظ میں وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ ہمیں اگر اپنی ذہانت, اپنی ذہنی کیفیات, سوچ, بیہیویئر کا مطالعہ کرنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا بغور جائزہ لینا ہوگا جن کے ذریعے ہمیں دنیا بھر کی انفارمیشن ملتی ہے, کیونکہ ذہانت اور کس چیز کا نام ہے دنیا بھر کے بارے میں ہماری جان کا, پہچان کا, سمجھ بوجھ کا. چنانچہ ان کے خیال میں ٹیسٹ اسی طرح کے ہونے چاہیے جس میں اس طرح کی ایبلٹیز شامل ہو جن کا تعلق سینسز کے ساتھ ہو, سینسیشن کے ساتھ ہو, پرسیپشن کے ساتھ ہو. انہوں نے اس سلسلے میں بہت سے ٹیسٹ بنائے جن میں سے کچھ کا نام ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں. For example, Galton whistle for determining the highest audible pitch, Galton bar of visual discrimination of length, graduated series of weights for measuring kinesthetic discrimination, یعنی whistle جس سے ہم سننے کی صلاحیت کا جائزہ لے سکتے ہیں, آنکھیں چیزوں میں کتنا ڈسکریمنیٹ کر سکتی ہیں یا نہیں اس کا جائزہ لیا جائے, مختلف طرح کے گریجویٹڈ ویٹس استعمال کیے جائیں اور یہ ٹیسٹ کیا جائے کہ انسان کو کتنی تبدیلی کا ویٹ میں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے. اور ان کے خیال میں یہ ایبلٹیز جو ہیں یہ کسی بھی شخص کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کی انڈیکیشن کرتے ہیں.
اس کے علاوہ گالٹن نے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگز میں ایک اور طرح سے بھی اپنا حصہ ڈالا. انہوں نے مختلف طرح کے ٹیسٹ یا ٹیسٹ آئٹمس بھی بنائے. مثال کے طور پہ کویسچنر میتھڈ، ریٹنگ اسکیلز انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. اسی طرح سے اوپن اینڈیڈ کویسچن جس کے اوپر بعد میں ورڈ ایسوسیشن قسم کے بھی ٹیسٹ بنائے گئے. یہ سب چیزیں انہوں نے سب سے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروائیں. مگر ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے مینٹل ٹیسٹ کا نام لیا وہ کوئی اور نہیں مگر جیمز مکین کیٹل تھے. کیٹل کیونکہ ان کی اورینٹیشن تقریباً وہی تھی جو گالٹن کی تھی. کیٹل نے اپنی بنیادی تربیت لیپسک میں وونٹ کے ماتحت حاصل کی تھی. انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈسرٹیشن بھی وونٹ کی ڈائریکشن اور سپرویژن میں کی، اور ان کا تھیسس کا یا ڈسرٹیشن کا عنوان بھی ریئیکشن ٹائم سے ریلیٹڈ تھا. جب اپنی ٹریننگ اور تعلیم لیپسک میں مکمل کر کے کیٹل وہاں سے آئے، اور جس زمانے میں وہ کیمبرج میں لیکچرنگ کر رہے تھے تو ان کی ملاقات گالٹن سے بھی ہوئی. اس انٹریکشن کے نتیجے میں ان کی پرانی دلچسپی جو کہ ریئیکشن ٹائم اور اس طرح کے سائیکو فزیکل اور فزیکل فنامنن میں تھی وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی، کیونکہ گالٹن کے بھی وہی انٹرسٹ تھے جس طرح کے کیٹل کے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے فردر اس ایریا میں بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیا. کیٹل نے انڈیویجول ڈفرینسز کے سلسلے میں تحقیق کا آغاز کیا. انہوں نے بھی مختلف قسم کے ایسے ٹیسٹ بنائے جن کی مدد سے ذہنی صلاحیت کو یا انٹلیکچوئل ابیلٹی کو جانچا جا سکتا تھا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قسم کے ٹیسٹ گالٹن نے بنائے اور جس قسم کے کیٹل نے بنائے ان کو اس وقت تو بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہوئی کیونکہ ایک نئی چیز تھی اور لوگوں نے ان کو استعمال بھی کیا. لیکن بعد میں جب ان کے لیے ایک ایمپیریکل ایویڈنس تلاش کی گئی تو وہ اتنی زیادہ حاصل نہ ہو پائی. کیٹل کے ٹیسٹوں میں اس طرح کی چیزیں تھیں جیسے کہ میجرمنٹ آف اسپیڈ آف موومنٹ، مسکولر اسٹرینتھ، سینسٹیوٹی ٹو پین، keenness of hearing and vision, memory, weight discrimination and reaction time. دیکھا یہ گیا کہ بہت سے لوگوں نے یہ ٹیسٹ کیے، ان میں حصہ لیا، اور جو سیمپل جس کے اوپر یہ ٹیسٹ آزمائے گئے وہ بھی بڑا ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن وہی بات ہوئی کہ امپیریکل ایویڈنس اس قدر زیادہ موجود نہیں تھی کہ کیا یہ ٹیسٹ واقعی ہی ذہانت کے ٹیسٹ ہیں، انٹلیکچوئل ابیلٹی کے ٹیسٹ ہیں یا نہیں، یا یہ محض فزیکل ابیلٹی کے ٹیسٹ ہیں. کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ جو ٹیسٹ ان لوگوں نے بنائے اور استعمال کیے ان میں سے اکثر جو تھے وہ اتنے ریلائبل ثابت نہیں ہوئے. یعنی اگر ایک دفعہ ایک ٹیسٹ دیا ہے تو ضروری نہیں کہ اگلی دفعہ بھی وہی ٹیسٹ اسی طرح کے ریزلٹس دے رہا ہو. اس کے ساتھ ساتھ ان ٹیسٹوں کو اپنی ہی قسم کے اور ٹیسٹوں کے ساتھ کوریلیٹڈ نہیں پایا گیا. یعنی اگر ایک ٹیسٹ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذہانت کا ٹیسٹ ہے اور ایک اور ٹیسٹ جو کہ ذہانت کی پیمائش کے لیے بنایا گیا تھا، جب ان کے ریزلٹس کو آپس میں دیکھا گیا تو ان میں کوئی خاص کوریلیشن نہیں تھا. At the same time, these tests were not found to be correlated with either teachers' ratings or the students' grades or marks, which did not show that these tests were actually measuring intellectual ability or intelligence. جس کی وجہ سے دوسرے سائیکالوجسٹ نے ان ٹیسٹ پر آہستہ آہستہ کام انحصار کرنا شروع کیا، اور انہوں نے نئی طرح کے آئٹمس بنانے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ باریک بینی کے ساتھ ایسے آئٹمس بنائے جائیں جو سچ مچ کسی شخص کی انٹلیکٹ کی نشاندہی کر رہے ہوں. اسی زمانے میں کچھ اور سائیکالوجسٹ جنہوں نے ٹیسٹنگ میں بہت کام کیا، ان کے ناموں میں ایمل کریپلن اور ہرمن ایبنگہاس کا نام بھی شامل ہے. ان لوگوں کے ٹیسٹ اور ان کے جو تحقیق کے نتائج تھے ان کے بارے میں ہم آگے آنے والے لیکچرز میں بات کریں گے. یہاں پہ ایک اور طرح کے لوگ یا سائیکالوجسٹ کا ایک اور گروہ جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی سائیکولوجیکل میجرمنٹ میں، وہ تھے 19ویں صدی کے اور 20ویں صدی کے اوائل کے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ. These experimental psychologists did not contribute to the cause of mental measurement directly. They were not working on developing tests either,
and they were not interested in individual differences as such. What they were looking at in their laboratories was uniformities in human thinking and behavior. خواہ وہ وونٹ کی لیب تھی یا اس کے بعد میں قائم ہونے والی بے شمار لیبس، ان میں جس چیز کا مطالعہ کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ تمام انسانوں میں مشترک کیا خصوصیات ہیں، وہ کون سی کریکٹرسٹکس ہیں یا کون سے خواص ہیں جس میں انسان ایک دوسرے سے کامن ہے. لیکن جب ان چیزوں پر تجربات کیے گئے، خواہ وہ پرسیپشن تھی یا ایموشن تھا یا اس طرح کی اور چیزیں، تو یہ معلوم ہوا کہ انسانوں میں کامنالٹیز تو شاید ہیں لیکن ان میں انڈیویجول ڈفرینسز بہت زیادہ موجود ہیں. یہ دیکھا گیا کہ مختلف لوگوں کو جب مختلف سچویشنز میں ٹیسٹ کیا گیا تو طرح طرح کے رزلٹ سامنے آئے. مختلف لوگوں کو جب ایک ہی کنڈیشنز میں ٹیسٹ کیا گیا تو بھی مختلف رزلٹس ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی انسان مختلف اوکیزنز پہ ایک ہی طرح پرفارم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام کے تمام انسان ایک ہی سچویشن میں ایک ہی اسٹیمولس کے تحت ایک ہی طرح رسپونڈ کریں. People are different in their ability, in their attitudes, in their personality, in their intellect. چنانچہ مین مقصد سائیکالوجی کے ایکسپیریمنٹس کا انڈیویجول ڈفرینس کی تلاش یا ان پر تحقیق نہیں تھا، لیکن اپنی تحقیق کے نتیجے میں ان سائیکالوجسٹ کو یہ معلوم ہوا کہ انڈیویجول ڈفرینس بھی ایک ایسا ایریا ہے جس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی بڑھ کے دوسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سائیکالوجی کے ایکسپیریمنٹس میں آبجیکٹیوٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اینڈ دا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ نیڈیڈ ویری ایکوریٹ، ویری پریسائز اینڈ ویری آبجیکٹیو ٹولس آف میجرمنٹ، پلس ٹوٹل کنٹرول، فل کنٹرول اوور دا ویریبلس. یعنی انہیں اس چیز کی ضرورت تھی کہ ایک جن ٹولس کے ذریعے میجرمنٹ کی جائے وہ مکمل ویلڈ اور ریلائبل ہوں اور درست ریزلٹس دیتے ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جب ایک سائیکالوجی کا تجربہ کیا جائے، ایکسپیریمنٹ کیا جائے، تو اس کے نتائج سچ مچ اسی انڈیپینڈنٹ ویریبل کے نتائج ہوں جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ویریبل کو متاثر کر رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ایک ایکسپیریمنٹ میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کو مینیپولیٹ کر رہے ہوں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ تمام دیگر ریلیونٹ ویریبلس کو مکمل طور پر کنٹرول رکھا جائے، اور جو ہمارے ریزلٹس ہوں وہ صرف اور صرف انڈیپینڈنٹ ویریبل کے رد و بدل کا نتیجہ ہوں. جب ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کو تبدیل کریں تو نتائج بھی تبدیل ہو جائیں، جب اس کو کانسٹنٹ رکھیں تو نتائج بھی کانسٹنٹ رہیں. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ نے جب یہ چیزیں محسوس کی تو اس ریئلائزیشن کے نتیجے میں یہ بات اور بھی اہم ہو گئی کہ ہم ایسے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنائیں جنہیں پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کیا جا سکے اور ہمیں وہی ریزلٹس دے سکیں جن کی ہمیں تلاش ہے. چنانچہ سائیکالوجی کے ایکسپیریمنٹس بھی جاری رہے. انٹلیکٹ میں دلچسپی رکھنے والے سائیکالوجسٹ اپنے آئٹمس پہ کام کرتے رہے اور اس سلسلے میں بہت سے تجربات اور ٹرائل اور ایرر جاری رہا. اب یہ وہ حالات اور واقعات تھے جن کے تناظر میں ایلفرڈ بنے نے اپنا ٹیسٹ بنایا. 19ویں صدی میں ہونے والی بہت سی ڈیولپمنٹس نے ایک بنیاد بنا دی جس کے اوپر بیس کر کے نئے ٹیسٹ آئٹمز بنائے جا سکتے تھے اور ٹیسٹوں کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیسٹوں کو ڈیزائن کیا جا سکتا تھا. 1905 میں جب بنے نے سائمن کے ساتھ مل کے اپنا پہلا اسکیل بنایا تو اس میں 30 پرابلمس تھے یا 30 ٹیسٹس تھے. 30 آئٹمز نہیں مگر 30 پرابلمس یا 30 ٹیسٹ. ٹیسٹ میں وربل ایبلٹی کے سوالات بھی موجود تھے یا آزمائشیں موجود تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرفارمنس پر بیسڈ آزمائشیں بھی تھیں. اسکیل کو فائنل کرنے سے پہلے اس کو ٹرائی آؤٹ کیا گیا 30 بچوں کے سیمپل پہ. 30 نارمل بچے اور اس کے ساتھ کچھ مینٹلی ریٹارڈیڈ چلڈرن اینڈ اڈلٹس بھی اس میں شامل تھے.
اس بنا پر اس ٹیسٹ کا ڈفیکلٹی لیول جو ہے اس کو ترتیب دیا گیا. یہ ایک اسینڈنگ آرڈر میں تھا اور بچہ جو ہے بالکل آسان سے مشکل آئٹم کی طرف جاتا تھا. کچھ عرصہ یہ ٹیسٹ استعمال ہوا لیکن اس کے بعد اس کی پہلی ریویژن کی گئی. 1908 کی ریویژن میں اس ٹیسٹ کو ایک زیادہ بڑے سیمپل پر ٹرائی آؤٹ کیا گیا اور اس بار اس میں 300 بچوں کو شامل کیا گیا. پہلی دفعہ اس کو 50 بچوں کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا اور ایج گروپ جو تھا اس میں شامل کیا گیا وہ 3 سے 11 برس تھا. اس دفعہ جو ریویژن کی گئی اس میں اس کو 3 سے لے کے 13 سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ آزمایا گیا. اس آزمائش کے نتیجے میں اس کا ڈیفیکلٹی لیول ایک دفعہ سے دوبارہ ترتیب دیا گیا. اب اس کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا کہ اگر کسی بھی ایج کے بچے جو نارمل بچے تھے اگر اس کو پوری کامیابی کے ساتھ کر لیتے تو وہ آئٹم جو تھے اس ایج کے لیول میں شامل کر لیے جاتے. مثال کے طور پر اگر 10 سال کے بچے نے ایک آئٹم جو ہے یا زیادہ تر بچوں نے 80 سے 90% بچوں نے کسی ایک پرابلم کو سالو کر لیا تو اس آئٹم کو 10 سال کی عمر کے لیول کے لیے شامل کر لیا گیا. اسی طرح سے اگر کسی پرابلم کو یا کسی ٹیسٹ کو 4 سال کے زیادہ تر بچے کر پاتے تھے 3 سال کے بچے نہیں کر پاتے تھے اور 5 سال کے بچوں کے لیے وہ بہت آسان تھا تو اس کو 4 سال کے لیول میں شامل کر لیا گیا. کیوں اس کو ایک ترتیب دے دی گئی اور اس کا ڈیفیکلٹی لیول جو تھا اس کے حساب سے ان کو سیپریٹ گروپس میں بھی ڈال دیا گیا. Empirical procedures were followed for determining the difficulty level. اس میں جو آئٹمس تھے ان کو ہر علاقے سے یا ہر شعبے سے شامل کیا گیا تھا یعنی سینسری ایبلٹی کے آئٹمس بھی تھے پرفارمنس ریلیٹڈ بھی اور وربل ایبلٹی سے متعلق بھی. اب جو اسکیل بنایا گیا وہ مینٹل لیول کو بتا سکتا تھا یا ڈٹرمن کر سکتا تھا. مینٹل لیول وہ ٹرم ہے جو بنے پریفر ٹو اسٹک ٹو دس ٹرم. He never changed this term, but there were other people who used other alternatives also. They used the word mental age. بنے نے mental age کی بجائے mental level کہنا پسند کیا. اس اسکیل کو کرنے کے نتیجے میں جو بچے تھے اگر وہ اپنی ایج کے لیول کے تمام آئٹمز یا پرابلمز یا ٹیسٹ کو کر لیتے تو ان کو نارمل یا ایوریج سمجھا جاتا. لیکن اگر کوئی بچہ اپنی عمر کے نارمل بچوں جیسی پرفارمنس نہ کر پاتا اور وہ آئٹمس نہ کر پاتا جو کہ اس کی عمر کے باقی سارے بچے کر پاتے ہیں تو اس کو ڈیفیشنٹ سمجھا جاتا یا کمزور یا بعض صورتوں میں مینٹلی ریٹارڈڈ کہا جاتا. یہ ایک کافی اچھی شکل کا ٹیسٹ بن گیا تھا لیکن اس کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی تبدیلیاں لائی گئیں. اس کا فارمیٹ بھی چینج ہوا. اس میں بہت سے آئٹمس کو رد و بدل کر کے زیادہ ریفائن بھی بنایا گیا اور اس میں بہت ساری جو ہیں ریویژنز وہ کی گئی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو اس کی سب سے اچھی ریویژن تھی اور جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ریویژن تھی وہ اسٹینفورڈ بنے تھی جو کہ ٹرمن نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی. ٹرمن اینڈ ایسوسیٹس ایٹ اسٹینفورڈ یونیورسٹی ورکڈ آن دیٹ. 1916 میں ہونے والی یہ ریویژن اور اس کے بعد 1937 اور 1960 میں بھی اس کی ریویژنز ہوئیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اسٹینفورڈ بنے جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ٹیسٹوں میں سے ایک ٹیسٹ ہے اور اس کو جو لوگ اسیسمنٹ میں استعمال کرتے ہیں وہ اس کو ایک کافی ریلائبل اور ویلڈ ٹیسٹ سمجھتے ہیں. آج ہمارے پاس ایسی بہت سی اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن موجود ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی ہی ایک بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور اس میں ایک اچھے ٹیسٹ کی تمام خصوصیات موجود ہیں. ایک چیز جو اس ٹیسٹ کے استعمال کے بعد یا اسکیل کے استعمال کے بعد سامنے آئی وہ ایک الجھن یا ایک کنفیوژن تھی مینٹل ایج یا مینٹل لیول سے متعلق. یعنی کیا ایک شخص اپنی ایج کے مطابق اگر اس ٹیسٹ میں اچیومنٹ کر لیتا ہے اور ایک اور شخص نہیں کر پاتا اور اسی طرح سے ایک بچہ جو اپنے لیول کے تمام ٹیسٹ کر پاتا ہے اور اسی کی عمر کا ایک اور بچہ جو یہ نہیں کر پاتا کیا وہ بچہ اور وہ ایڈلٹ ایک برابر ہے؟ دوسرے لفظوں میں اگر 3 سال کی عمر کا ایک بچہ وہ آئٹمس کر لیتا ہے جو 4 سال کی عمر کا بچہ کر لیتا ہے
اور ایک 14 سال کا بچہ وہ سب کچھ کر لیتا ہے جو 15 سال کا بچہ کر لیتا ہے، تو کیا وہ دونوں بچے، وہ 3 سال کا بچہ اور 14 سال کا بچہ ایک جتنے ذہین ہیں یا نہیں؟ اسی طرح سے اگر ایک 7 سال کا بچہ 7 سال والے پرابلمس نہیں کر پاتا لیکن 5 سال والے پرابلمس کر پاتا ہے، اور ایک 20 سال کا شخص 20 کی بجائے 18 سال والے پرابلمس کر پاتا ہے، تو کیا دونوں کی ڈیفیشنسی ایک ہی سی ہے؟ ڈفرینس تو مینٹل اور فزیکل ایج میں دونوں میں 2 سال کا ہے، لیکن کیا ان کی ڈیفیشنسی یا ڈیفیسٹ ہم ایک برابر سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک اہم ایشو تھا جس کا جواب مختلف اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز اور ٹیسٹ کے ذریعے ڈھونڈ نکالا گیا، اور آج ہمارے پاس اتنے اسکیلز یا ٹیسٹ موجود ہیں، ہر ایک میں یہ اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس موجود ہے جو یہ دکھا سکتی ہے کہ مختلف لوگوں کے درمیان میں پائے جانے والا ڈفرینس جو ہے وہ کس پیمانے کا یا کس معیار کا ہے۔ لیکن یہ ڈسکشن ہم شاید اس وقت کریں گے جب ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1905 کے آغاز میں بننے والا ایک اسکیل کس طرح سے مختلف ریویژن سے گزرتے ہوئے 1960 کی دہائی تک ایک بہت ریفائنڈ فارم میں آ چکا تھا، اور آج وہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ٹیسٹوں میں سے ایک ٹیسٹ ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو سامنے آئی جس وقت یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا اور بہت پاپولر ہوا، اس کے ساتھ ہی ایک دم سے ٹیسٹوں کا ایک طوفان آ گیا اور ہر طرح کے ٹیسٹ اور آئٹمس سامنے آنے لگے، اور مختلف سائیکالوجسٹ اور پریکٹیشنرز ان کو اپنے طریقے سے اپنے کام کی جگہ پر ہاسپٹل میں یا کلینک میں یا یونیورسٹیوں میں استعمال کر رہے تھے، مگر ایک چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ تمام کے تمام ٹیسٹ جو تھے یہ انڈیویجول ٹیسٹ تھے۔ They were supposed to be individually administered and they required that the subjects were given one-to-one attention. یعنی ایک سبجیکٹ کو ایک وقت میں ٹیسٹ دیا جائے گا، اور جو ایکسپیریمنٹر ہے یا سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکومیٹریشن ہے وہ اکیلا ہی اس کے ساتھ کام کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے حالات بھی پیدا ہوئے کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کی پیمائش کر سکیں، یعنی انڈیویجول کی بجائے گروپ ٹیسٹ کی ضرورت بھی محسوس ہوئی۔ یہ ضرورت اس وقت خاص طور پہ امپورٹنٹ ہوگی جب کہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ انڈیویجول ٹیسٹ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی شخص ٹیسٹ ہو سکتا تھا۔ کچھ آئٹمز ایسے ہوتے تھے جیسے کہ پرفارمنس بیسڈ آئٹمز، جس میں پرفارمنس کے مٹیریل کو سائیکالوجسٹ کو خود پیش کرنا ہوتا تھا، مینیپولیٹ کرنا ہوتا تھا، ویری کر کر کے دکھانا ہوتا تھا، اور پھر سبجیکٹ اپنا رسپانس ریکارڈ کراتا تھا۔ In some cases, in some tests, the oral or the verbal responses were also to be recorded. جو الفاظ سبجیکٹ بولتا تھا ان کی ریکارڈنگ بہت اہم تھی، اور ان الفاظ کی مدد سے بھی انالیسس کیا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ ہر صورت میں بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ تھے، اور ان میں کسی طرح سے اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ ایک وقت میں ایک کی بجائے 5 یا 10 یا 100 لوگوں کو بٹھا کے ان کا ٹیسٹ لے لیا جاتا۔ جب جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو ایک دم سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے۔ امریکہ نے جب اس جنگ کو جوائن کر لیا اور اس میں ایک پارٹی بن گیا، تو وہاں سے بھی بہت زیادہ ریکروٹس جو تھے وہ فوج میں شامل ہونا شروع ہو گئے، اینڈ ایٹ دس ٹائم they had about 1.5 million recruits، یعنی تقریباً 1.5 ملین نئے ایسے فوجی تھے جنہوں نے فوج میں شامل ہونا تھا۔ اس وقت اتنا وقت نہیں تھا کہ انڈیویجول ٹیسٹنگ کی جائے اور ایک ایک ریکروٹ کو، یعنی 1.5 ملین دفعہ آپ انڈیویجول ٹیسٹ استعمال کرتے تو وہ تمام ریکروٹس فوج میں شامل ہو سکتے تھے۔ The army needed a quick system of recruitment, screening and shortlisting۔ ٹیسٹ کی ضرورت تھی اس بات کے لیے کہ آرمی کے قابل ریکروٹس کو شامل کیا جائے، جو قابل نہیں ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے، جو شامل ہو جائیں ان کی ڈیوٹیز کی ایلوکیشن کے لیے ان کو کہاں پہ پلیس کیا جائے، فرنٹ پہ بھیجا جائے یا پیچھے وہ کام کریں یا آفس میں کام کریں،
اور فرنٹ پہ بھی جائیں تو کس قسم کا کام کریں, کیا وہ فائٹر کے طور پہ کام کریں گے, سولجر کے طور پہ لڑیں گے, یا فوج کا دھیان رکھنے والے اسٹاف میں ان کو شامل ہونا چاہیے, وہ کتنا زیادہ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں, کتنی ذہانت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے کسی ایسے ٹیسٹ کی ضرورت تھی جو جلدی نتائج دیتا اور ایک وقت میں اس سے بہت زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا سکتا. چنانچہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن یعنی APA نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا. آرمی میں اپنے سائیکولوجسٹ موجود تھے, انہوں نے ہر طرح کے ٹیسٹ اور ٹیسٹ آئٹمز جو انٹلیکچوئل ایبلٹی کو میجر کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اس سلسلے میں ایک اہم سائیکالوجسٹ ان کا نام سامنے آتا ہے, وہ اوٹس تھے. اوٹس نے آلریڈی ایک ان پبلشڈ ٹیسٹ بنایا ہوا تھا ذہانت کے لیے, لیکن ابھی یہ پبلش نہیں ہوا تھا. اس ٹیسٹ میں انہوں نے آبجیکٹو ٹیسٹ کا فارمیٹ استعمال کیا, یعنی کہ اس ٹیسٹ کو کوئی بھی شخص اگر مارک کرتا تو ایک جیسے ہی نمبر آتے, اور اس میں بہت زیادہ تحریر شامل نہیں تھی. یہ ٹیسٹ آبجیکٹو تھا اور اس میں MCQs یعنی ملٹیپل چوائس کویسچنز بنائے گئے تھے, مختلف بیانات تھے اور اس کے جواب میں بہت سی چوائسیز میں سے سبجیکٹ کو کوئی اور ایک صحیح جواب منتخب کرنا ہوتا تھا. یہ اس قسم کا ٹیسٹ تھا جس کو بہت آسانی کے ساتھ گروپ میں ایڈمنسٹر کیا جا سکتا تھا. ایک پیپر پینسل ٹیسٹ, یعنی ایک بڑے گروپ میں ہر ایک کو اگر اس کا ٹیسٹ دے دیا جائے اور ساتھ ایک پینسل دے دی جائے تو بڑے آرام سے تمام بیانات کو پڑھ کے ان کے جواب کے لیے دی گئی مختلف آپشنز میں سے درست آپشن یا اس کے خیال میں جو درست آپشن تھی اس کو منتخب کر کے اپنا جواب ریکارڈ کر سکتا تھا. یعنی سب لوگ اپنا اپنا ٹیسٹ الگ سے پڑھ سکتے تھے, خود ہی کر سکتے تھے اور اپنا جواب بھی خود ہی ریکارڈ کرتے تھے. اور جیسا کہ اس طرح کے ٹیسٹ میں ہوتا ہے, ان کو چیک کرنے کے لیے بھی عام طور پر ایک کی بنائی جاتی ہے, اور کی کو اگر آپ اس کے اوپر ایک ٹیمپلیٹ کو رکھ دیں تو آپ خود ہی درست اور غلط جوابات کی نشاندہی کر سکتے ہیں. یعنی ان کی مارکنگ بھی آسان ہے, اسکورنگ بہت آسان ہے, اور ان کو ایڈمنسٹر کرنا بھی بہت آسان. چنانچہ آرمی کے سائیکالوجسٹ نے مختلف آئٹمس اور جس میں یہ اوٹس کا ٹیسٹ بھی شامل تھا ان کو لے لیا اور ان کو ملا کے انہوں نے پھر ایک نیا ذہانت کا ٹیسٹ بنایا جو ایک بہت بڑا لینڈ مارک تھا, اور وہ انٹیلیجنس کا پہلا آبجیکٹو ٹیسٹ تھا. 1917 میں شروع ہونے والے اس سلسلے کے نتیجے میں ایک ٹیسٹ جس کی 2 فارمز ہمارے سامنے آئی, آرمی الفا اور آرمی بیٹا. یہ دونوں ٹیسٹ جو ہیں یہ ذہانت کے لیے بنائے گئے, یہ گروپ ٹیسٹ تھے, اور سائیکالوجی کے ٹیسٹ کی ہسٹری میں ایک بڑا لینڈ مارک تھے کہ پہلی دفعہ گروپ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ٹیسٹ موجود ہو گئے. ان ٹیسٹوں کی وجہ سے ریکروٹمنٹ کا کام بہت آسان ہو گیا. سپاہیوں کی یا نئے آنے والے لوگوں کی کیٹیگرائزیشن آسان ہوگی, ان کی پلیسمنٹ کے لیے بہت آسانی ہوگی. صرف وہ اپنا ٹیسٹ دیتے, ٹیسٹ کی فوری طور پہ اسکورنگ ہو جاتی, اسکورنگ کے بیسس پہ رپورٹ بن جاتی, اور اسی کی بنا پہ ڈیوٹیز اسائن کی جاتی اور پلیسمنٹس ایلوکیٹ کی جاتی. اور ایک بار پھر جب پہلی دفعہ ایک ٹیسٹ بن گیا تو یہ سلسلہ جاری ہو گیا. دیر واز نو لمٹ ٹو دا کنسٹرکشن آف نیو ٹیسٹ, انٹروڈکشن آف نیو ٹیسٹ اینڈ دا یوز آف نیو ٹیسٹ. آج اگر ہم گننا چاہیں کہ ہمارے پاس کتنے ٹیسٹ ہیں تو شاید ہمارے لیے گننا مشکل نہ ہو. کچھ ٹیسٹ کمرشلی اویلیبل ہیں جن کے کاپی رائٹس ہیں اور آپ ان کو بغیر اجازت کے اور بغیر خریدے ہوئے استعمال نہیں کر سکتے, اور ان کو بالکل چھاپ بھی نہیں سکتے اور پبلش نہیں کر سکتے. کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی کتاب میں مل جائیں گے, انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گے, اور وہ کاپی رائٹڈ نہیں ہیں. ان کے آتھرز نے یا بنانے والوں نے ان کو پبلک کے عام استعمال کے لیے بنایا ہے. لیکن جو پراپر سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں, چاہے وہ انڈیویجول ٹیسٹ تھے یا گروپ ٹیسٹ ہیں, ان کے لیے اہم ہے کہ ان کو پبلش نہ کیا جائے اور ان کے آئٹمس کو لوگوں کے لیے عام طور پہ ڈسکلوز نہ کیا جائے. جب کوئی شخص ٹیسٹ دینے کے لیے جائے تو وہ ٹیسٹ وہ پہلی دفعہ ہی دے رہا ہو. چنانچہ اگر IQ میجر کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ٹیسٹنگ کے لیے جاتا ہے
وہ ٹیسٹ اس نے پہلے نہ کیا ہو. اگر وہ آئٹم اس نے پہلے ہی کہیں سے پڑھ لیے ہیں اور اس کے جوابات بھی کہیں سے جان لیے ہیں تو ٹیسٹ کا مقصد فوت ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ٹیسٹ ہیں جن کے کاپی رائٹس موجود ہیں اور کمرشل ہونے کے باوجود آپ انہیں پبلش یا پرنٹ نہیں کرتے اور ان کے آئٹمس کو ایک دوسرے کو بیان نہیں کرتے. ان کے لیے استعمال کے لیے اگر آپ نے ریسرچ میں بھی استعمال کرنا ہے تو ان کے آتھر کی یا جس ادارے کی وہ ملکیت ہے اس کی اجازت لینا ضروری ہے. یہاں تک ہم نے یہ دیکھا کہ ویسٹ میں بنیادی طور پر سائیکولوجیکل میجرمنٹ میں کیا بڑے بڑے ایونٹس ہوئے جس کے نتیجے میں آخر کار ہمارے پاس انٹلیکچوئل ایبلٹی کے انڈیویجول ٹیسٹ بھی آ گئے اور گروپ ٹیسٹ بھی آ گئے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسری نوعیت کے ٹیسٹوں پہ کام نہیں ہو رہا تھا. اسی دوران میں اور خاص طور پہ جنگ عظیم کے زمانے سے اس چیز کی بہت ریئلائزیشن اور اویئرنیس اجاگر ہوئی کہ ہمیں پرسنالٹی کی ایویلیویشن کے یا پرسنالٹی کی ٹیسٹنگ بھی کرنی چاہیے. ایسے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے جو لوگوں کی شخصیت کی ٹریٹس اور کریکٹرسٹکس کو جان سکیں. ایسے ٹیسٹ اور ایسے اسکیلز بھی ہونے چاہیے جو مینٹل النس خاص طور پہ ڈپریشن، انگزائٹی، obsession اینڈ کمپلشن کا جائزہ لے سکیں، ہسٹیریکل ٹینڈنسیز کو دیکھ سکیں. اور یہ چیز جنگ کے زمانے میں اور زیادہ اہم ہو گئی. بہت سے فوجی جو جنگ سے واپس آتے یا جنگی قیدی ہو جاتے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے. اسی طرح سے کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں فوجی جو گھر سے چلے گئے تھے یا جنگ میں مارے گئے، ان کے خاندان میں، ان کی خواتین میں بھی ڈپریشن بہت زیادہ پایا جانے لگا. چنانچہ اس دور میں بہت سے ایسے ٹیسٹ بھی بنے جو کہ ذہنی بیماریوں کی یا شخصیت کی جانچ کرتے تھے. ہم نے صرف چند ٹیسٹوں کا نام لیا لیکن اس دوران میں پرسنالٹی کے بہت سے ٹیسٹ بنے. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں کے لیول پر جو تھے اسکولاسٹک اچیومنٹ کے ٹیسٹ بہت زیادہ بنائے گئے. ایپٹیٹیوڈ کی ٹیسٹنگ کے لیے بہت کام کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ سے نکل کے یہ ٹیسٹ جو تھے دوسری دنیا میں بھی آ گئے. مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں پاکستان بننے کے بعد سے تو بہت سے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں جن کا ترجمہ کیا گیا اور ان کو ہمارے لوکل ماحول کے مطابق اڈیپٹیشن بھی کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ انڈیجنس ٹیسٹ بھی بنائے گئے، لوکلی بیسڈ ٹیسٹ، یہاں کے ہی بنائے ہوئے ٹیسٹ، یہیں کے آئٹمس اور یہیں کی زبان. رشیا یا سابق سوویت یونین میں اس سلسلے میں بہت کام کیا گیا. بہت سی ٹیسٹ ڈیولپمنٹ وہاں پہ بھی ہوئی اور میجرمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ تحقیق وہاں پر بھی کی گئی. انڈیا میں بہت کام کیا گیا. افریقن ممالک میں بھی بہت ریسرچ کی گئی اور بہت سے ایسے ٹیسٹ اب ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو کہ مغربی ممالک میں بنائے گئے ٹیسٹوں کے ایک ریئیکشن کے طور پر دوسرے ممالک میں بنائے گئے. کیونکہ مغربی ممالک کے بنائے ہوئے ٹیسٹ ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ حد تک بائس تھے. ان کو اگر انہی ممالک کے رہنے والے لوگ کریں تو ان کا سکور بہت اچھا آئے، لیکن اگر کسی پسماندہ ملک، انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ ملک کے لوگ اس کو کریں گے تو ان کا سکور شاید اس میں اتنا اچھا نہ آئے. اس لیے نہیں کہ وہ اتنے ذہین نہیں ہیں، لیکن اس لیے کیونکہ انہیں اس زبان پہ اتنا عبور حاصل نہیں، جو تصورات ان ٹیسٹوں میں استعمال کیے گئے ہیں ان سے وہ واقف نہیں، یا جس طریقے سے ان کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے وہ پروسیس ہمارے لیے ایک انجانا پروسیس ہے. نتیجتاً بہت سے ایسے ٹیسٹ بھی بنائے گئے جو کہ کلچر فری تھے اور کوشش کی گئی کہ ان میں زبان یا الفاظ کا کم سے کم استعمال ہو اور کلچرل ایلیمنٹ کا زیادہ اثر نہ پڑے. لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس بیچ میں، اس تمام عرصے میں، ارلی 19 سینچری سے لے کے 1990 کی دہائی تک بہت سے اور ٹیسٹ بنے اور جو بہت سگنیفیکنٹ ٹیسٹ اس بیچ میں بنائے گئے. ذہانت کے ٹیسٹ میں ویکسلر کے ٹیسٹ ایڈلٹ اور چلڈرن کے، شخصیت کی پیمائش میں پروجیکٹیو ٹیسٹ جیسے کہ روشاک اور ٹی اے ٹی، اور اسی طرح سے ایم ایم پی آئی اور دوسرے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی بنائے گئے. آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم فردن ان تمام ٹیسٹوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ٹیسٹ کیسے بنائے جاتے ہیں، ان کی بنیادی اور اسینشل
کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے، اور مختلف طرح کے ٹیسٹ جو ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ایتھیکل یا مورل اسٹینڈرڈس ہیں جو ایز اے سائیکالوجسٹ ہمیں اختیار کرنے چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ٹیسٹ استعمال کریں اور اس کے نتائج جو ہیں اس شخص کو بتائیں یا کسی اور کو وہ ظاہر کریں۔ یہ سب کچھ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہوگا۔ آج ہم سائیکالوجی میں ٹیسٹنگ کی ہسٹری کے بارے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ لیکچرز میں آپ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اور ٹیسٹ کنسٹرکشن کے بارے میں بہت سی نئی چیزیں سیکھیں گے۔ آئندہ لیکچر تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے۔ اللہ حافظ۔